اس زمانے میں بھی بہت پیچھے پڑ گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. برات میں 10 آیتیں اتری ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پر بھی الزام لگا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ لوگ آئے سوال کرنے کے لیے. پوچھا کہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, ایک سوال کا جواب دے دیں. انسان کی غلاظت کا مزہ کون سا ہوتا ہے؟ سوال کیسے کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے. کہا دلیل کہ نمکین چیز پر مکھی بیٹھتی نہیں ہے. مکھی کا بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مزہ میٹھا ہے. یہ حاضر جوابی ہوتی ہے. ہر زمانے میں فتنے آتے ہیں, ہمیں اس کے پاس پہنچنا ہے جن کے پاس ہمارے سوالوں کے صحیح جواب ہیں, ان کے پاس پہنچنا ہے. اب کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کی ٹھانی. کہا کہ اب تو بدنام کرے گے انہیں, کیونکہ ہر زمانے میں علماء پر آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں آئی ہیں. علم کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی ہے, مسائل کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں جا رہے ہیں. ایک عورت کو تیار کیا, کہا کہ تمہیں انہیں اپنے گھر میں لے جانا ہے, باقی ہم سنبھال لیں گے. بھاری بھرکم رقم دی گئی اسے. اس عورت نے پردے کی حالت میں باپردہ ہو کر سلام کیا اور کہا کہ میرا شوہر مرنے کے قریب ہے, وہ وصیت کرنا چاہتا ہے, میں اس کی وصیت کو سمجھ نہیں سکتی, مہربانی کر کے کچھ دیر کے لیے آپ میرے ساتھ چلیے. کہا کہ ٹھیک ہے. اب یہ اپنے گھر پر لے کر گئی. جیسے ہی گھر کے اندر پہنچے, اس نے گھر کا دروازہ اندر سے لگا دیا. اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو دشمن تھے, انہوں نے افواہ اڑا دی کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. صبح بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. بادشاہ نے سزا سنائی, مقدمہ چلا اور گناہگار ثابت کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا. رات کے اندھیرے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نمازوں کی رکعت باندھی, نفل نمازیں پڑھے, پوری رات نماز پڑھی. تو یہ عورت دیکھ کر حیران اور پریشان, اس سے احساس ہوا تو یہ کہنے لگی کہ مجھ سے ایسے ایسا گناہ ہوا ہے. تو کہا کوئی بات نہیں, تو کسی بہانے کچھ دیر کے لیے جیل سے باہر چلی جا اپنے گھر پر, کسی بہانے کے گھر سے کچھ لینا ہے اصرار کرتے ہوئے, اور وہاں میری جو بیوی ہے میرے گھر پر جانا اور میری بیوی کو پورا حال بتانا اور اپنے برقعے میں میری بیوی کو بھیج دینا. کہا ٹھیک ہے. اب یہ کسی بہانے چھٹی انہوں نے لی کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں, آپ میرے ساتھ چلیے. جیلر ان کے ساتھ چلا. یہ گئی اور یہ باہر رکا رہا. اندر گئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو پورا واقعہ بتایا. انہوں نے برقع پہنا اور یہ جیل میں آ گئی. صبح جب مقدمہ پیش ہوا, کہا کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ نام محرم کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہ ثابت کرو. تو کہا کہ یہ تو میری بیوی ہے. کہا کہ ان کے سسر کو لایا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ کے سسر کو پیش کیا گیا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ دیکھیے. تو انہوں نے دیکھا, کہا کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے. گناہ ثابت نہیں ہوا. تو ایسی آفتیں, مصیبتیں ہر زمانے میں آتی ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور خاموشی سے قرآن سن رہے ہیں. حضرت ابی بن کعب خاموش ہو گئے. کہا اللہ کے نبی آپ پڑھیے. کہا کہ نہیں, مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہاری قرات سنوں. کہا کہ اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے نام اللہ سما کا, ہاں اللہ نے تیرا نام لیا ہے. کس قدر قرآن سے محبت ہوگی, کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہوگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ آپ بھی سنیے اور ہم بھی سنتے ہیں. اللہ بھی سن رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہیں. اتنا قرآن سے لگاؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور یہ قرآن پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھنے میں مزہ.
جب 2 رکعت نماز مکمل ہوئی تو صبح صادق ہو گئی، فجر کی اذان ہو رہی ہے، تو یہ شکایت کرنے لگی کہ اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہے. حالانکہ وہ سردی کا موسم تھا، سردی کی راتیں تھیں، سردی کی راتیں جو ابھی چل رہی ہے کتنی لمبی راتیں ہیں. ہمیں تو پتہ ہے کچھ تو 2 بجے تک گھر سے باہر رہتے ہیں، کچھ 12 بجے تک گھر سے باہر رہتے ہیں، کچھ 1 بجے سے پہلے آنے کو شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کہ میں جلدی آ جاؤں گا تو کچھ ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا عمل یہ تھا، عشاء کی نماز کے بعد گھر والوں کو وقت دیا کرتے، اور صحابہ کا عمل تھا کہ نماز کے لیے رکعت باندھتے اور فجر کی اذان تک نماز پڑھتے. اور ہمارا کیا عمل ہے؟ عشاء بھی گل اور 1 بجے تک گھر پر آنے کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ سردی کی لمبی راتوں کا ہم یوز کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ مہمان کو دعوت دی، خادمہ نے شوربہ پیش کیا، کہا کہ شوربہ لاؤ. شوربہ لاتے لاتے چوکھٹ سے گر گئی، گر کر حضرت حسین کے اوپر وہ شوربہ اور اس کی کچھ چھینٹے گرے، گرم تھا. حضرت حسین کو خوب غصہ آیا. حضرت حسین نے غصے سے دیکھا تو وہ خادمہ تھی، انہیں بھی اصول اور ضابطہ معلوم تھا کہ غصہ ٹھنڈا کیسے کیا جاتا ہے. وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ. مومنین کی کچھ نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اس میں پہلی نشانی ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. تو حضرت حسین نے کہا کہ میں نے غصہ پی لیا. پھر وہ کہنے لگی والعافین عن الناس. دوسری علامت کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یعنی دل میں کچھ رکھتے نہیں ہیں. تو حضرت حسین کہنے لگے چل میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو حضرت حسین سمجھ گئے کہ یہ آزاد ہونا چاہتی ہے، تو کہا چل میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. کچھ لمحے پہلے غصہ بھی آیا، غصہ کم بھی ہوا، اور نیک عمل کیا، قرآن پر عمل کیا. حضرت ابوبکر صدیق کو سورہ بقرہ کو سمجھنے میں 2.5 سال لگے. 2.5 سال میں سورہ بقرہ مکمل کی ہے، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی کہ ایک آیت پڑھتے، جب تک اس پر عمل نہیں کرتے دوسری آیت نہیں